اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 218 218۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ لفظی ترجمہ ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ حاجروا جن سب نے ہجرت کی، وجاہدوا اور سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ، یرجون وہ سب امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالی غفور بہت معاف کرنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے 3 کاموں کا ذکر ملتا ہے: ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال سے ہی امید باندھی جا سکتی ہے، لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں 3 اعمال ہیں جو عبودیت کا مرکز اور محور ہیں، اور انہی اعمال سے انسان کی خوشبختی یا بدبختی کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے سب سے بڑی بھلائی ایمان کو پا لیا، جس کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اور اس کے بغیر فرض ہو یا نفل کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی جنہیں ہجرت جیسا عمل نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کی خاطر اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر اپنا وطن، اپنا مال، اہل و عیال اور دوست چھوڑنے پڑے۔ پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال صالح میں سب سے بڑا عمل یعنی جہاد انجام دینا نصیب ہوا۔ جہاد کیا ہے یا مجاہد کون ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والا مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہوا ہو، دماغ سے اس کی تدبیریں سوچے، زبان اور قلم سے اس کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے، اپنے تمام وسائل اس مقصد کو فروغ دینے میں استعمال کرے، اور اس کی مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو راستے میں پیش آئے، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو دریغ نہ کرے۔ اسی کا نام جہاد ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہو، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کی گئی ہر کوشش جہاد ہے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طرح کی گئی کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مال حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی بہادری جتانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنے قبیلے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد عمل صالح میں سب سے بڑا عمل ہے، اور اس کی جزا ہر عمل کی جزا سے افضل ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خاص اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان، ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کو سختیوں کے باوجود بجا لاتے ہیں، اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لے تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صرف ان اعمال پر بھروسہ کرے، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول فرمائیں گے، اس کے گناہ بخش دیں گے اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ سعادت کے اسباب کو عمل میں لا کر ہی اللہ سے رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور اعمال صالح کے بغیر صرف امید رکھنا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بیج بوئے بغیر ہی فصل کی امید رکھتا ہو۔ تو جو لوگ ان تین اعمال یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد کو ان کی سختیوں اور مشقتوں کے باوجود بجا لاتے ہیں، اصل میں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی جناب میں ایسا سبب پیش کیا ہے جو اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ پھر فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اپنی وسیع مغفرت اور بے پایا رحمت کا شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ وہ ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں۔ یہ آیت دراصل مجاہدین کے اسی دستے کے متعلق ہے جن کے بارے میں ہم نے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 217 میں پڑھا تھا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی نخلا کی طرف بھیجا تھا۔ تو ان مجاہدین کو یہ تردد تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی انہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ اس میں ان سے دو غلطیاں ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ یکم رجب کو لڑائی کی جبکہ ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں فرمایا کہ ان سب کو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہو اور ہماری گناہوں کی معافی بھی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔